أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: لو إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ الحمدللہ، اللہ کی مہربانی سے اور اس کے فضل و کرم سے قرآن مکمل ہوا۔ ایک دور قرآن مجید کی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن مجید عطا کیا۔ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو اللہ نے تورات عطا کیا، اس کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ یہ ایک حافظ نہیں، قرآن کو بدلتے تھے۔ پھر عیسائیوں کو اللہ نے انجیل دی، اس کی قدر نہیں کی۔ ان کو کوئی بھی انجیل یاد کرنے والا دنیا میں نہیں تھا۔ اللہ نے ہم کو قرآن دیا، ہم نے اس کی قدر کی، لیکن جیسے قدر کرنا چاہیے ویسے نہیں کیے۔ پھر بھی اللہ کی مہربانی سے دنیا میں 20 کروڑ تو حافظ ہوں گے۔ کوئی بھی ایسا بچہ مسلمان نہیں ہوگا جس کو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد یاد نہ ہو، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اتنی بڑی کتاب دی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، بڑے پہاڑ پر جی، علی جبل لرأیتہ، پہاڑ اس کے ڈر سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ اللہ کے ڈر سے پہاڑ جی، چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جاتی، پہلے تو جھکتا پھر اس کے بعد پھٹ جاتا۔ سبحان اللہ، اللہ کے ڈر سے اللہ نے یہ مثالیں تم کو دی ہیں۔ پھر اللہ نے دوسری جگہ کہا: لو انزلنا هذا القرآن، نہیں، ان عرضنا الامانۃ، اللہ نے پہاڑوں سے، زمین سے، سب سے کہا، علی السماوات والارض، آسمانوں سے، زمین سے، پہاڑوں سے کہا، فابین ان یحملنھا، انہوں نے کہا اللہ ہم اتنی بڑی امانت نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کیا کہا ہوگا؟ اللہ نے آسمانوں سے کہا ہوگا: آسمانوں، قرآن اٹھاؤ، قرآن پر عمل کرو تو تم کو جنت ہے۔ لیکن نہیں، قرآن پر عمل نہیں کیا تو کتنی بڑی سزا ہوگی، جہنم۔ آسمان بھی ڈر گئے جی۔ زمین سے بھی کیا اللہ نے، زمین یہ امانت شریعت کی تو اٹھا لے، نہیں جی۔ پھر اس کے بعد پہاڑوں سے بھی کہا نہیں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنھا، انہوں نے معذرت کر دی، اللہ ہم کو اتنی بڑی تکلیف مت دے۔ وحملھا الانسان، انسان آگے بڑھ کے اٹھایا، انہ کان ظلوما جہولا، لیکن یہ جاہل نادان انسان ہے، قرآن کی قدر نہیں کرتا۔ اتنی بڑی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج ہم نے قرآن کا ایک دور ختم کیا، تو اس کا مطلب نہیں کہ پھر آئندہ رمضان میں کھولیں گے قرآن، نہیں جی۔ قرآن کو مختلف ذریعے سے تقسیم کیا گیا ہے، 7 حصے قرآن کے بنائے گئے، ہر ہفتے ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے رہنا۔ بڑے لوگ ایسے کرتے تھے جی، بہت سارے لوگ تو 3 دن میں اور 1 دن میں اور 1 رات میں کرتے تھے۔ وہ سب چھوڑ کے 3 دن کا لے لو، 3 دن نہیں تو 7ویں دن
یہ قرآن ختم کرتے تھے. پھر اس کے بعد 30 پارے بنائے جی. 30 دن میں ختم کرو. رمضان میں تو 1 مہینے میں ختم کیے. 30 گھنٹے ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہے 29 دن میں. 29 دن میں اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے تھے اور قرآن اپنی کانوں سے سنتے تھے. نیند بھی آتی تو اس پر غلبہ پا کے کھڑے رہتے تھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہمارے کھڑے ہونے کو آسان بنا دے گا. 30 گھنٹہ کھڑے رہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول کر لیا. ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے جی. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اللہ کے رسول نے ہم کو یہ نماز دی اس کے شکریہ میں اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دیں گے کھڑے رہے. الحمدللہ یہ بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے ہم کو اتنی بڑی دولت سے نوازا. میرے بھائیوں میری بہنوں، قرآن کے بغیر زندگی نہیں ہے. ہم کو دنیا میں اللہ نے جو عزت دی ہے وہ قرآن کی وجہ سے دی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں دی. مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں دی، قرآن کی وجہ سے اللہ نے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت دی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ترمذی کی حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، پھر بھی اس کے بعد جملے بہت ہی معنی خیز ہیں. کہا کہ صاحب یہ تمہاری ہدایت کی کتاب ہے، اگر تم اس کے علاوہ دوسری کتاب میں ہدایت تلاش کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ایسی بڑی کتاب اللہ نے دیا ہے، ہم کو اس کی بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے. ہماری صبح شروع ہونا چاہیے فجر کی نماز کے بعد قرآن سے. فجر کی نماز میں سنتے، لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم کو چاہیے کہ قرآن ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، عورتیں پڑھائیں، سب قرآن پڑھیں. اسی میں برکت ہے جی. گھر میں برکت ہوتی ہے، لیکن شیطان ہم کو کچھ ایسے خواہش دلاتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی فوراً چائے کی دکان کو جانا، فوراً کچھ بھی ہو جائے وہ گرم گرم اندر پیٹ میں چلا گیا، ذرا میٹھا، بس تسلی ہو گئی. قرآن پڑھ کے تسلی حاصل کرو جی. قرآن پڑھو، ایک دن بھی مت چھوڑو. بڑے بڑے لوگ کتنی ہی مصروفیت رہے قرآن پڑھتے تھے اور قرآن پڑھنا چاہیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے روزانہ بچپن سے وہ قرآن پڑھتے تھے. فجر کی نماز ہوتے ہی ادب سے بیٹھ گئے اور قرآن پڑھتے تھے. اللہ نے ان کو کتنی نور بصیرت سے نوازا، کیا کیا سب انہوں نے بتا دیا دنیا کو، کیسا ان کا کلام ہے. معلوم ہوتا ہے کہ سب ان کے دل پر ایک طرح سے الہام ہوتا تھا جو اپنا کلام لکھتے تھے. بیمار جب پڑ گئے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے. بیمار ہو گئے، گلے کا درد ہو گیا، کیا بھی ہو گیا، کوئی بھی ان سے پوچھتے کیسا حال ہے آپ کا، تو کہتے ہیں وہ جو رات کی لذت تھی نا، تہجد کی لذت اور قرآن پڑھنے کی لذت، وہ ختم ہو گئی. اب زندگی کا کیا فائدہ، قرآن ہی نہ پڑھیں اور وہ لذت ہی نہ ملے تو زندگی بتا کے کیا کریں گے، ایسے وہ بولتے تھے. قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. ہو سکتا ہے کہ صاحب آج کی رات شب قدر ہو، زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے پرسوں بھی بتایا، آج کی رات میں 4 بڑی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اللہ تکلیف، مصیبت، پریشانی کے زندگی سے بچا. ودرک الشقاء، ہمیشہ نحوست، پریشانی، ذلت، رسوائی. وسوء القضاء، اللہ میری تقدیر اچھی بنا دے اللہ.
سوء القضاء، بری تقدیر نہیں اللہ میری تقدیر اچھی بنا دے اللہ، و شماتت الاعداء، جو دشمن ہیں ہم کو دیکھ کر نہ ہنسے، ہمارا مذاق نہ اڑائیں۔ چار پیارے جملے تھے۔ آپ اللہ سے یہ کہہ سکتے اللہ میری تقدیر اچھی بنا دے اللہ، میری تقدیر کے اندر میرے خلاف کوئی بات ہو اللہ میرے فیور میں کر دے وہ بات اللہ۔ تو آج کی رات دعا کی رات ہے، دعا کرنا چاہیے۔ دوسری رات تقدیر لکھے جانے کی رات ہے۔ آج ہماری ایک سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ ایک سال کے اندر کیا کیا ہم کو ہوگا، فرشتوں کو اٹھا کے اللہ نے دے دیا۔ من کل امر حکیم، مضبوط کر کے اس کو معاملے کو فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے آج کی رات میں جو بھی ہم عبادت کریں گے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رکعت آپ نے نماز پڑھی، نفل تو 2 رکعت ہوتی ہے، مثال کے لیے بولتے ہیں، ایک رکعت نماز پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 1000 مہینہ 1000 دن نماز پڑھیں۔ اس لیے آج کی رات میں جتنا نفل وغیرہ ہوتا ہے، تراویح تو اللہ کی مہربانی سے پڑھ لیے، ہم الگ الگ کوئی بھی نماز پڑھتے رہیں تو کتنا ہم کو فائدہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں آج کی رات میں ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کو آج کی رات میں نازل کیا، اتنی عزت والی کتاب، اتنی برکت والی کتاب اللہ نے ہم کو دی، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو ایسی عظیم کتاب نصیب فرمائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کے قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سنترے کی ہے، خوشبو بھی بہت اچھا مزہ بھی رہتا ہے۔ آج کل کا سنترا تو بیکار ہو گیا کیمیکل ڈال کے۔ پہلے ٹرین میں بیٹھتے تھے، کوئی ایک آدمی سنترا چھیلتا، پورے ڈبے میں باس آتی تھی جو خوشبو، سب دیکھتے تھے کون چھیل رہا ہے۔ آج تو کچھ بھی خوشبو نہیں رہتی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اترجے کی ہے، جس کا مزہ بھی بہت ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی ہے جی۔ اور جو مومن کے قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال کھجور کی ہے، خوشبو تو کیا بھی نہیں لیکن میٹھا ہے، لذیذ ہے۔ اور جو فاجر کے قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال سبزے کی ہے، خوشبو کے پتے کی ہے، خوشبو بہت اچھی ہے مگر کیا بھی مزہ نہیں، کڑوا رہتا ہے۔ اور جو آدمی کا منافق کے قرآن پڑھتا نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایلوا ہو، کڑوا، چھوٹا تربوز ہوتا ہے نا، کتنا کڑوا رہتا ہے، اس کو کاٹے تو اس کی کڑواہٹ ہم کو بھی محسوس ہوتی، ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، گھر کو قبرستان مت بناؤ جی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ جس گھر میں کہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان نہیں آتا۔ کتنی فضیلتیں قرآن مجید کی ہیں، اور وہ حدیث سب کو معلوم ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کھجوروں کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، شیطان آ کے رات میں چرانے لگا، ابو ہریرہ پکڑے اس کو، شکل کیسی تھی معلوم نہیں، اس لیے کہ شیطان ہم کو اصلی شکل میں نہیں نظر آتا، انہ یراکم وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان تو ہم کو دیکھتے ہیں، ہم شیطان کو اس کی شکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اچھا تو چور ہے کیا، تجھے لے جا کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچاؤں گا اور تیرا ہاتھ کاٹیں گے۔ کہا نہیں جی بہت پریشانی ہے، گھر والے سب پریشان ہیں، اس لیے مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو، 3 دن سے کھایا نہیں۔ اچھا چھوڑ دیے۔ اللہ کے رسول سے جا کے دوسرے دن بولے اللہ کے رسول ایسا ہوا، اچھا دیکھو پھر آتا کیا دے، تو دوسرے دن بھی آئی جی، پھر کھجور بھرنے لگا جھولی میں، پھر پکڑے ابو ہریرہ، کہا کہ صاحب نہیں جی
کل لے گیا، بہت بھوک ہے، بچے سب پریشان ہیں، فلاں ہے، رحم کر کے چھوڑ دیے۔ پھر اس کا بعد اللہ کے رسول کے پاس گئے، آیا نا؟ ہاں اللہ کے رسول آیا۔ دیکھو پھر آتا کیا، دیکھو اب تیسری رات میں بھی آ گئی جی، آ کے پھر کھجور اٹھانے لگا۔ حضرت ابو رہنا اب نہیں چھوڑوں گا، یہ تیسری مرتبہ میں معاف نہیں کروں گا، اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس لے جا کے تیرے ہاتھ کٹواؤں گا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں ایک دعا بتاتا ہوں جی، وہ دعا بتاتا ہوں، بہت فائدے کی ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا اچھا کیا دعا ہے جی؟ کہا آیت الکرسی پڑھو رات میں سونے سے پہلے، ہمیشہ ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ کتنی فضیلتیں قرآن مجید کی آیتوں کی، اس لیے ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید کی ہم تلاوت روزانہ کچھ نہ کچھ کریں۔ قرآن مجید کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں۔ ایک تو ایمان لانا کہ اللہ کی سچی کتاب ہے اور اللہ کے رسول کی، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور آخری پیغام ہے دنیا والوں کے نام۔ کتاب انزلنا ہو، اللہ کہتا ہم نے کس کتاب کو نازل کیا؟ تو قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے ایمان لائیں۔ دوسرا یہ ہے پڑھنا، تلاوت کرنا، آنا اللیل و اطراف النہار، رات دن قرآن پڑھنے والے بندے بھی رہتے ہیں جی۔ دنیا میں ایک اذان ہے، یہ قرآن ہے، اس کے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا۔ اذان یہاں ختم ہوئی، دوسرے ملک میں فلاں جگہ پوری دنیا میں ہمیشہ قرآن کی آواز گونجتے رہتی ہے اور اذان کی آواز بھی گونجتے رہتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ قرآن کی قدر کریں اور قرآن کو ہم حرص جان بنائیں اور اس کی تلاوت ضرور کریں۔ صبح میں پڑھے تو بہت اچھا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن جو ہم فجر میں پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے پاس لے جا کے خبر دیتے ہیں تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، ہم ان کو چھوڑ کر آئے۔ ایسے اللہ کے پاس جا کے گواہی دیتے ہیں۔ قرآن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک حق تو میں نے بتایا من جانب اللہ، دوسرا حق میں نے بتایا تلاوت کرنا، اور تیسرا حق بتایا تدبر، تفکر، غور و فکر کرنا۔ جو معنی مطالب ہیں اردو میں صحیح، ترجمہ تو اردو میں ہے نا، اس کو پڑھ کے غور و فکر کرنا۔ چوتھا حق اس پر عمل کرنا، چوتھا حق قرآن کا ہمارے اوپر، اس پر عمل کرنا، اس کی باتوں پر۔ پانچواں اور آخری حق ہے دوسروں کو پہنچانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھ کے سیکھا بھی اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ یہ 5 حق قرآن کے ہمارے اوپر ہیں۔ ہم نے اس حق کو ادا نہیں کیا، نہ قرآن پڑھے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ رونا آتا ہے کہ صاحب قرآن پڑھنے نہیں آتا، 60-70 سال کی عمر ہو گئی، آتا نہیں قرآن پڑھنے، جو کچھ سن لیے قل هو اللہ احد یاد کر لیا الٹا سیدھا، بس اتنا ہی آتا۔ کتنا رونا آتا ہے ان لوگوں پر۔ ان کو چاہیے کہ روئیں اللہ کے سامنے، یا اللہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو قرآن نہیں سکھایا، نہیں پڑھایا، مکتب کو نہیں بھیجا، ان کو رونا چاہیے۔ قرآن جیسے کلام سے آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج کل اسکول وغیرہ جو بچے جاتے ہیں، کون پڑھتے جی قرآن؟ جو اسلامی اسکول آ گئے الحمدللہ قرآن پڑھنا سکھاتے، تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاتے، قرآن کے کتنے پارے یاد کراتے، الحمدللہ بہت سارے اسلامی اسکول آ گئے، ورنہ اس سے پہلے یا مسجد کا مکتب تھا، بس اتنا ہی، اسکول کو جاتے تھے کیا بھی نہیں معلوم، یہ بھی سیڑھی تو معلوم کر لیتے تھے، الف بھی نہیں معلوم کرتے تھے۔ کتنا رونا آتا جی۔ وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے، اللہ اس امت کو تو نے اتنی بہترین کتاب دی لیکن اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، عمل بھی نہیں کیا، تلاوت بھی نہیں کیا، پڑھے بھی نہیں، پڑھائے بھی نہیں، قرآن سے کی شکایت کریں گے۔
تو قرآن مجید کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اب اللہ جب پیدا کیا، اللہ کون ہے معلوم ہونا چاہیے نا۔ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کے جو ہے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو قرآن بتاتا اللہ کون ہے، قرآن پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ کون ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، بندگی کرنا، یہ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو انسانوں کو میری عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، میری باتوں کو ماننا، میری باتوں پر عمل کرنا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ کرنے کے لیے اللہ کے حقوق کیا ہیں، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، کیا کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کیا کام کرنے سے جنت سے محروم ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ کر ہم کو بتایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا احترام کیسے کرنا ہے، آپ کی باتوں کو کیسے عمل کرنا ہے، حدیثوں پر کیسے عمل کرنا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ اللہ نے کہا سورہ حشر کے اندر، رسول جو تم کو بتائیں اس پر عمل کرو، رسول جس چیز سے تم کو منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ دیکھو کیا کیا قرآن مجید کے اندر اللہ نے ہم کو فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق بہت آیتیں، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت آیتیں جی۔ لوگوں نے، علماء نے کہا کادا ان یکون ثلث القرآن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن میں ہے 1/3 قرآن میں ان کا ہی ذکر ہے بہت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا واللہ لقد اوذی موسیٰ باکثر من ھذا فصبر، مجھے تکلیف دیتے ہیں یہ منافقین، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی، انہوں نے صبر کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہماری امت کے اندر تھوڑی سی مشابہت ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات میں کہا اے محمد میں آزما لیا، تمہاری امت 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ تعالیٰ نے تو 50 سے کم کرتے کرتے 5 رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، جاؤ اور اللہ سے کہو اللہ اور کم کر، میں آزمایا، یہودیوں کو نہیں پڑھتے، عمل نہیں کرتے۔ تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام ہمارے کتنے مخلص تھے، انہوں نے مشورہ دیا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ نے کہہ دیا 5 نماز کا ثواب 50 نماز کا دیں گے، ایسے اللہ نے کہا، بار بار میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول اتنا بڑا تحفہ نماز کا لے کر آئے، جب تک نماز پڑھیں گے اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اور جب ہم نماز چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کی حفاظت ہمارے ذمے نہیں، اللہ کے ذمے نہیں ہوگی۔ جو آدمی کے فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، ہر نماز میں پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرتا ہے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، دشمنوں سے، پریشانیوں سے، ڈپریشن سے، ہر چیز سے بچاتا۔ لیکن اتنے خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں تو یہ سب ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور ان کی قوموں نے کیا کیا ان کے ساتھ، جو لوگ ان کا ساتھ دیے اللہ نے ان کو جنت نصیب فرمائی، اور جو ان کے خلاف کیا اللہ نے ان کے لیے جہنم لکھی۔ مختصر یہ کہیں، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن بتاتا، کیسے رہنا، کیسے سونا، کیسے اٹھنا، کیا پہننا، کیا نہیں پہننا، کیا کھانا، کیا نہیں کھانا، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن مجید بتاتا ہے۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کون سے رشتے حرام ہیں نکاح میں، اور کون سے رشتے جائز ہیں، سب شادی کیا ہے، ترکہ کیا ہے، طلاق کیا ہے، پوری باتیں قرآن مجید بتاتا۔ مکمل ضابط حیات بولتے نا، اسلام مکمل ضابط حیات ہے، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اسلام بتاتا ہے، اور یہ اسلام قرآن اور حدیث کے اندر پوری باتیں بتا دی گئی ہیں۔ تو قرآن کے اندر یہ ہے۔